کہ یہ پورا مہینہ ہم سیدنا صدیق اکبر یار غار کا ہی تذکرہ کریں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی عین عبادت ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصی فضائل اور مناقب کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کی صحابیت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کا جذبہ ایثار، ان سارے موضوعات کو، آپ کا صدق و اخلاص، آپ کا رضا، توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قرب و معیت، ان ساری باتوں کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی صحابیت ہے، آپ کا مقام صحابیت، اگر اس پر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب غار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، غار میں دو تھے، ہر ایک دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو کچھ اس طرح ہے کہ غار میں جب موجود تھے اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آئیں ارد گرد سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ خدشہ سا محسوس ہوا، کچھ غم لاحق ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا ولا تحزن، اے ابو بکر تو غم نہ کر۔ یہ غم اپنی ذات کا نہیں تھا، یہ غم اپنی ذات کا نہیں تھا، یہ اپنے حبیب مکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، یہ غم محبوب تھا، اور عاشق کو ہمیشہ غم محبوب ہی لاحق ہوا کرتا ہے۔ عاشق کو اپنی ذات کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر لا تحزن کے الفاظ ہیں، تو غم دوسروں کا ہوتا ہے، خوف اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خوف نہ کر، اللہ نے یہ کہا کہ لا تحزن، غم نہ کر۔ تو دل میں ایک غم محسوس ہوا، ایک خدشہ محسوس ہوا، وہ یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کفار و مشرکین کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ جائیں اور ان کو رسائی حاصل ہو جائے، تو کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دے، یہ ایک خدشہ محسوس ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوست اس غم میں مبتلا ہیں، آپ ان کو یہ مژدہ جاں فضا سنا دیں۔ فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور وحی نازل فرما دی کہ اذ یقول لصاحبہ، جب غار میں دو تھے، ہر ایک دو میں سے دوسرا تھا، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تو غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر تو غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ دنیا کے جس بھی گوشے میں رہتے ہیں، اگر قرآن کی اس ایک آیت پر آپ کا اعتقاد ہے کہ لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی خوف، کوئی غم آپ کو نڈال نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی غم آپ کو نڈال نہیں کر سکتا۔ جس کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو اللہ جل مجدہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور غار کے اندر عطا کیا۔ اب یہاں پر حضور فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، تو پورے قرآن کے اندر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک التخصیص، حالانکہ 1,00,000 سے زائد سارے کے سارے حضور کے صحابہ تھے، وہ سب کے سب شمع رسالت کے پروانے تھے، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلام تھے، ہر ایک کو شرف صحابیت ملا ہے، ہر ایک کو وہ شرف حاصل ہوا ہے صحابیت کا، لیکن التخصیص نام لے کر جملہ صحابہ کرام میں اور اس جماعت کے اندر قرآن نے کسی کو صحابی کہہ کر نہیں پکارا سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لہٰذا آپ کی صحابیت کا جہاں پر مقام آتا ہے تو جملہ صحابہ کرام میں آپ افضل الصحابہ ہیں،
آپ سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی صحابیت نہ صرف حدیث سے ثابت ہے بلکہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ تو اس لیے خدا نے آپ کو صحابی کہہ کر پکارا ہے۔ اور پھر جہاں تک آپ کی صداقت کا تعلق ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے کہ آپ صدیق ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لقب میں سے یہ فیض بھی حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا، اپنے لقب میں سے، جو آپ کو صادق اور امین لوگ کہا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور وہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو آپ کی صداقت تھی، جو آپ کی امانت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی بنیاد بنا ہے، وہ وصف کامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کو بھی عطا فرما دیا۔ اس لیے سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لائے، سب لوگ ایمان لائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ تو تصدیق کرنے والی یہ شخصیت تھی۔ 3 شخصیات کا ذکر ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احسانات ہیں مجھ پر، جنہوں نے نبوت کی رکھوالی کی ہے، جنہوں نے آگے بڑھ چڑھ کے نبوت کی حفاظت کی ہے۔ ان میں ایک حضرت ابو طالب ہے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا جب کفار نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تکذیب کی تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر میری تصدیق کی، اور ان کی تصدیق اور ان کی صداقت کے متعلق قرآن نے وہی نازل فرمائی۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر 2 ہستیوں کا ذکر ہے، ابن عساکر کی روایت ہے۔ اس آیت کے اندر 2 ہستیوں کا ذکر ہے۔ الذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دین سارا کا سارا سچائی ہے، آپ دین لے کر آئے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جس نے اس دین کی تصدیق کی، تو تصدیق کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 ہستیوں کا ذکر ہے، گویا کہ قرآن نے قسم کھا کر کہا کہ وہ کتنی برگزیدہ ہستی ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی صداقت کی تصدیق کر کے خود کو صدیقیت کے مرتبے پر فائز کر دیا، اور اس کا نام ابو بکر ہے۔ تو یہ بھی قرآن نے گواہی دی۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ابو بکر کی وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو جائے گا کہ ان کا حساب نہیں ہوگا؟ میں نے کہا جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول سے حساب نہیں رکھا، اس کا بھلا حساب کیسے ہوگا؟ جس نے ساری زندگی اور اپنی ساری کی ساری جمع پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر، اس کا حساب بھلا کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے چوراہے میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے اپنے دائیں پہلو میں ان کو لپیٹ لیا، دائیں پہلو میں اس طرح لے لی، اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اور حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے اپنے بائیں پہلو میں ان کو اس طرح لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ چلے، وہ کیا خوبصورت چال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جنت میں ہم ایسے ہی چلیں گے، دائیں پہلو میں ابو بکر ہوں گے، بائیں پہلو میں عمر فاروق ہوں گے، اور جنت میں ہم ایسے ہی چلیں گے۔ اور رب کریم فرمائے گا کہ اے میرے حبیب آپ کیا لے کر آئے ہیں میری بارگاہ میں، آج کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ اے رب کریم یہ میری زندگی کی محنت ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ میری جمع پونجی ہے، دیکھ میں ابو بکر لے کر آیا۔ تو یہ خوبصورت محبت کی باتیں ہیں، یہ یقین کی باتیں ہیں، اعتقاد کی باتیں ہیں۔ وہ عظیم لوگ تھے۔ میں نے تو قرآن میں پڑھا اور احادیث میں کہ جو ایک عام بندہ مومن کو جنت ملنی ہے، اس جنت کی کوئی حد نہیں ہے اللہ کے بندو۔ اس جنت جو ایک عام بندے کو جنت ملنی ہے،
وہ انلیمیٹڈ جنت ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ جنت کیا ہے؟ یہ جنت رحمت خداوندی ہے، یہ جنت خدا کا انعام ہے۔ تو مجھے بتائیو کہ یہ حدود جو ہوتی ہیں یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہیں، یہ لمٹس جو ہوتی ہیں، لمٹس جو قائم ہوتی ہیں یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہیں، یہ تعین ہوتے ہیں حدود کے۔ بھلا خدا کے لیے بھی کوئی حد ہے؟ تو جنت ساری کی ساری خدا کی رحمت ہے، جنت ساری کی ساری رحمت خداوندی ہے۔ تو خدا کی رحمت کی بھلا کوئی حد ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے۔ خدا کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، خدا کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو پیدا کیا، جب اس کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے عرش کے قریب جبرائیل امین کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اے جبرائیل میری عبادت کر۔ کہتے ہیں کہ 18,000 سال 18,000 میں وہاں پر کھڑا رہا سٹل، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرتا رہا، اس کا ذکر کرتا رہا۔ آفٹر 18,000 اللہ نے مجھ سے کلام کیا اور مجھ سے پوچھا کہ جبرائیل تجھے کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا کہ اے پروردگار عالم مجھے تو نے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر یہیں پر کھڑا رہے اور میری عبادت کر۔ میں 18,000 سال تک پھر عبادت کرتا رہا، 18,000 سال تک پھر عبادت کرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا اور میں نے عرض کی کہ اللہ میں جو تیری عبادت ریاضت کر رہا ہوں، تیری بندگی بجا لا رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے جنت دوں گا۔ اے اللہ میں اس جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو نظارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ دیکھوں تو صحیح وہ جنت ہے کیا چیز۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر آ جاؤ جنت میں۔ اللہ نے جبرائیل کو جنت میں بلایا اور جنت دکھائی، پھر جنت دکھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آج اپنے سارے پر کھول لے۔ وہ 600 پر جبرائیل کے 600 پر ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ ایک پر اس کا مشرق سے مغرب جتنا ہے، مشرق سے مغرب جتنا ایک پر ہے اس کا، اور عرش معلیٰ سے لے کر تحت ثری تک ایک ایک پر اس کا بنتا ہے۔ 600 پر ہیں جبرائیل امین کے، وہ کتنے بڑے پر ہوں گے۔ اس کی پرواز کی حد تو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہی تھی، جو پلک جھپکنے میں وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابھی آگ میں پھینکا جاتا ہے، وہ آگ میں آگے گر نہیں پاتے، پہلے آ کر نیچے اپنا پر بچھا دیتا ہے۔ اتنی رفتار جبرائیل امین کی، اور اپنی پوری رفتار کے ساتھ 600 پر کھول لیں گے اور محو پرواز ہوں گے۔ پھر وہ محو پرواز رہیں گے، مسلسل اڑتے رہیں گے، محو پرواز رہیں گے اور جنت کے نظارے کرتے رہیں گے، اور پوچھیں گے کہ رب کریم یہ جنت کتنی بڑی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ جبرائیل اس جنت کی وسعتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اگر ساری زندگی محو پرواز رہے تو اس جنت کی حد تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے جنت تو ساری کی ساری خدا کی رحمت ہے، اور جنت ساری خدا کی رحمت ہے، تو مجھے بتائیے بھلا خدا کی رحمتوں کی کوئی حد ہے؟ وہ کون ہے جو خدا کی رحمتوں کے لیے حدود متعین کرتا ہے؟ اس کی رحمتوں کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ان کی حد کوئی نہیں، وہ لامحدود رحمتوں کا مالک ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ جبرائیل عرض کریں گے کہ اے اللہ یہ جنت تو کس کو عطا فرمائے گا؟ وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ جبرائیل کی 36,000 سال کی عبادت، فرمایا تجھے یہ جنت دوں گا، یہ جنت دوں گا۔ اور پھر رب کریم نے فرمایا کہ جبرائیل آخری وقت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی 2 رکعت نفل پڑے گا تو میں اس کو یہ جنت عطا فرما دوں گا، 2 رکعت ادا کرے۔ اور یہ اس امتی کی بات ہے جس پر خدا راضی ہو جائے گا۔ جب خدا راضی ہو گیا تو کجا اس کے 2 رکعت نفل اور کجا اس کے جو ہے وہ ساری زندگی کی عبادت۔ جب خدا ہی راضی ہو گیا اس کو تو بہانا چاہیے نا۔ رحمت حق بہا نامی جویت، رحمت حق بہانا می جویت۔ اللہ کی رحمت بڑے بڑے نیکیوں کے انبار نہیں چاہتی کہ بندہ ڈھیر لگا دے نیکیاں کر کر کے پھر ہی اس کی رحمت نازل ہو، وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی بہانہ بنے کہ بندے کو بخش دیا جائے۔ تو بس وہ بہانہ بننا، جو بھی بہانہ بن،
جو بہانہ بنا کیا رب ذوالجلال وہ جنت عطا فرما دے گا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں ایک عام بندہ مومن کی یہ شان ہے، جو مجھے اور آپ کو جنت ملنی ہے، اس کا اگر یہ مقام ہے تو پھر ابو بکر کی جنت کا کیا مقام ہوگا، پھر عمر فاروق کی جنت کا کیا مقام ہوگا، اور پھر وہ جنت جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اس جنت کی وسعتوں کی بھلا کوئی حد ہے؟ اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ وہ بیان سے باہر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی اس کائنات ہست و بود میں بھیجے، جتنے نبی بھیجے، صف انبیاء میں سارے انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا نے کسی امت کو ایسا نبی عطا نہیں فرمایا، کسی امت کو خدا نے ایسا نبی عطا نہیں فرمایا۔ میں ایک لاجیکلی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر کسی امت کو ایسا نبی عطا نہیں فرمایا تو خدا نے پھر کسی امت نبی کو بھی ایسی امت عطا نہیں فرمائی جس امت میں ابو بکر و عمر ہوں، جس امت میں ابو بکر و عمر ہوں۔ ایسے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا جیسے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اپنی تو اپنی رہی بات، یہ ڈاکٹر گبن، پروفیسر گبن اس بات کا اعتراف کرتا ہے، جو غیر مسلم مفکرین ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بہترین جماعت تھی، اور دنیا کے اندر اس جیسی جماعت کسی اور لیڈر کو نہیں ملی جیسی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہ تو غیر بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے تو اپنے رہے۔ پھر جو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بڑی مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب دے دیا، تو حبیب خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے احسان جتلایا ہے، اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے۔ تو اپنا حبیب دے کر خدا احسان جتلا رہا ہے، تو وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات کہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے مجھ پر احسانات ہوں اور میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کے دن خود خدا میری طرف سے اس کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ تو پھر اس کے احسان کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی نبی ہر ایک کے لیے محسن ہے، نبی محسن کائنات ہے۔ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں اس حدیث کی تو یوں ہوگی کہ نبی محسن انسانیت ہے، نبی محسن کائنات ہے، لیکن نبی کے لیے جو محسن ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ خدا نے ابو بکر کو نبی کے لیے محسن بنا کے بھیجا۔ میں تو اس حدیث کا پھر یہی مطلب سمجھا، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات کے لیے محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محسن ابو بکر کی ذات۔ سبحان اللہ، کیا بات! تو یہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے کونوا ربانیین، بہت بڑے مفسر حضرت ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ فرماتے ہیں کونوا ربانیین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79، 79 نمبر آیت، کہ اے لوگو تم رب والے ہو جاؤ۔ ترجمہ یہ ہے اے لوگو تم رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی ٹرانسلیشن جو اللہ فرما رہا ہے کہ کونوا ربانیین، رب والے ہو جاؤ، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کا مفہوم کیا ہے ایگزیکٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے رب کریم یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم سارے کے سارے ابو بکر جیسے ہو جاؤ، ابو بکر کے نقش قدم پہ چل پڑو۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر یہ حدیث لائیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بارگاہ مصطفیٰ کا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کا جھگڑا نمٹانے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ تشریف فرما نہیں تھے مسجد نبوی میں، اور جب بھی آپ جاتے تھے تو آپ ڈیوٹی حضرت ابوبکر صدیق کی لگا کر جاتے، اپنی موجودگی میں اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اس پر جہاں خلافت اور امامت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں علماء محدثین، یہاں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امامت اور خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں عطا کر دی تھی، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور آپ اتنے رقیق القلب اور نرم دل کے مالک حضرت سیدنا صدیق اکبر، جس میں آپ یکتا روزگار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کا جھگڑا نمٹانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نماز پڑھاؤ۔ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور عادت یہ تھی صحابہ کرام کی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کوئی اشارتاً کنایتاً ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ، اگر مثال کے طور پر ایک شخص قبلہ رخ نہیں ہے تو آپ اس کو بول کر بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی قبلہ ادھر نہیں، ادھر دوران نماز اپنا قبلہ ٹھیک کر لے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اس نے نماز شروع کی اور جو ہے آپ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ بجا کے بھی کوئی اشارہ دے سکتے ہیں، کسی کام کا اشارہ دینا، ٹھیک ہے۔ کسی کو جو ہے سانپ کسی کے سامنے آ گیا ہے یا بچھو آ گیا ہے، کاٹنے لگا ہے، تو آپ اس کو اشارتاً کنایتاً کسی بھی طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ الاؤ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عادت ہوتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے دوران نماز، وہ ہاتھوں پر ہاتھ بجاتے تھے اس طرح۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ بجائے اور اشارہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر یصلی الناس، اے ابو بکر تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، لیکن اس کے باوجود، حضور کے حکم کے باوجود، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز مکمل کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تسجد لی امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھاؤ تو پھر کس چیز نے تجھے منع کر دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدیکم، ابن ابی قحافہ کے لیے یعنی ابو بکر کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے پڑھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے ادب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر تیری نماز کس کام کی، وہ نماز تیرے منہ پر دے ماری جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے پیچھے کھڑے ہوں اور تو آگے بڑھ کے نماز پڑھ رہا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جو ہے ادب، یہ ادب امر سے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے ادب کا تقاضا یہ تھا اور ادب کا حال یہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا سٹیٹس دیا اپنے غلاموں کو، کیا مقام عطا کیا اپنے غلاموں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر اوڑھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے کھڑے ہیں اور نظارہ فرما رہے ہیں مدینہ پاک کے بازار کا۔ حضرت ابوبکر صدیق چادر اوڑھ کے گلی میں جا رہے ہیں اور پیچھے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ذرا تیزی سے گزرتے ہیں، اوورٹیکنگ کرتے ہیں اور ان سے آگے گزر جاتے ہیں، وہ ذرا سپیڈ میں تھے، حضرت ابو بکر ذرا آہستہ آہستہ چل رہے تھے، یمشون ہونن کی چال چل رہے تھے، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اللہ کے بندے ہوتے ہی وہ ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عاجزی انکساری کے ساتھ اعتدال والی چال چل رہے تھے۔ حضرت ابو دردہ کو ذرا ضروری کام تھا، تیزی تھی، اس لیے وہ ان سے آگے گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمایا کہ یا ابا دردہ، اے ابو دردہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے سے افضل آدمی سے آگے گزر رہے ہو اور ان کے آگے آگے چل رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، وہ وہیں پر ٹھہر گئے کہ حضور گستاخیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ یعنی بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب خدا کے حکم سے جو پریکٹیکلی طور پر سکھایا وہ حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا، اور بارگاہ ابو بکر کا جو ادب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا لیتنی کنت شار صدر ابی بکر، یہ عمر فاروق ہیں امیر المومنین، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور ابو بکر کیا خواہش کر رہے ہیں، یا لیتنی کنت صحب محمد، کنت صحب محمد، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ صاحب ہوتا۔ سجدہ صاحب کہتے ہیں بھول کے سجدے کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری طور پر بھول ہوئی تھی
وہ بھول بھی ہماری تعلیم کے لیے تھی۔ نبی کا ہر عمل وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، ورنہ نبی کو بھولنے کی ضرورت نہیں، نبی کو تو رب سکھاتا ہے۔ تو جب سجدہ سہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے خواہش کی، یا لیتنی کنت سہو محمد، کاش میں حضور کی وہ بھول ہی ہوتا، وہ سجدہ سہو میں ہوتا حضور کا، یہ خواہش کر رہے ہیں۔ اور پھر جامع احکام القرآن کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ نور کی آیت نمبر 40، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس میں حدیث لائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کمال بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے تحت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور ابو بکر کے نور کو میرے نور سے تخلیق فرمایا، اور جو بھی ابو بکر سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے، جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ابو بکر کے خلاف بغض رکھتا ہے یا کوئی کسی قسم کی ہرزہ سرائی کرتا ہے، یہ تاریخ اس بات کی شاہد و عادل ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے آپ کو اس کے چہرے پر نور نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پر نور ہو ہی کیسے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا کے متعلق ہرزہ سرائی کرے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختارنی و اختار لی اصحابی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صف انبیاء میں میرا انتخاب فرما لیا، صف انبیاء میں میرا انتخاب فرمایا میرا قبیلہ سب سے اعلیٰ، میرا نسب سب سے اعلیٰ، میری نسل سب سے اعلیٰ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس میں سے ان کی اولاد بنی کنانہ کو اللہ نے چن لیا، بنی کنانہ میں سے پھر قریش کو خدا نے چن لیا، قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو خدا نے چن لیا، بنو ہاشم میں سے پھر مجھ محمد کو خدا نے چن لیا۔ میرا قبیلہ سب سے اعلیٰ، میرا خاندان سب سے اعلیٰ، اختارنی، خدا نے میرا انتخاب فرمایا، واختار لی اصحابی، اور میرے انتخاب کے لیے خدا نے میرے اصحاب کا انتخاب فرمایا، خاص طور میرے اصحاب کو خدا نے چن لیا۔ تو وہ کتنے اصحاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے خوبصورت لوگ تھے، کتنا خوبصورت دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ اعظم شان صدیق کی دساں، اعظم شان صدیق کی دساں سانو ایک ہی یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں سانو ایک ہی یار ہزاراں ورگا۔ اور پھر مجمع الزوائد کے اندر، طبرانی کے اندر، معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح لکھا کرتے تھے، آپ کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسان کو بلایا اور فرمایا کہ اے حسان، کیا میرے یار غار کے متعلق بھی کچھ لکھا ہے؟ کیا ابو بکر کے متعلق بھی کچھ لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ اشعار لکھے۔ آپ نے فرمایا کچھ سناؤ، تو انہوں نے عربی کے وہ اشعار سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم دنیا میں رہ کر کسی سے دوستی کرنا چاہو تو پہلے یار غار کی وفاداری کو اپنے ذہن میں رکھو، کسی کو دوست بنانا چاہو، کسی کے ساتھ وفا کرنا چاہو، جب معاملہ وفاداری کا آ جائے، جب معاملہ دوستی کا آ جائے، جب معاملہ یاری کا آ جائے، تو وہاں پر یار غار کو اپنے ذہن میں رکھ کر دوستی کرو کسی کے ساتھ، اور دوستی نبھانی ہے تو یار غار کو اپنے ذہن میں رکھ کر دوستی نبھانی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائیں کی، اس طرح انہوں نے دوستیاں نبھائی، اور ان کے جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے ان کے فضائل اور مناقب کی کہ قرآن میں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ تو رب کریم مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔